بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی بی ایس کے لشکریوں کا اس بہرامانہ انداز میں قتل عام شروع ہوا کہ وہ مقدونیوں کی پیش قدمی روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ عین اسی لمحے قلعے میں موجود ٹی بی ایس کا دوسرا لشکر بھی باہر نکل آیا اور اس نے سکندر اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ بازی پلٹنا چاہتے تھے مگر ان کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ سکندر اور اس کے سالاروں کی قیادت میں مقدونیہ کے لشکری ان پر بھی اسی شدت سے ٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کٹتے چلے گئے۔ یوں تھی بھی اس کی گلیاں خون سے بھر گئیں اور سکندر کی تلوار نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ کافی دیر تک تھیبیس کے لشکریوں کا بہرامانہ قتل عام جاری رہا۔ تلواروں کی جنکار، زخمیوں کی چیخیں اور مرتے ہوئے لوگوں کی سسکیاں فضا میں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ شہر کے اندر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری نظر آنے لگیں۔ گلیاں، بازار، چوک، ہر جگہ خون بہہ رہا تھا اور زندگی جیسے اچانک ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب رات نے اپنی تاریک چادر پھیلائی تو اسی اندھیرے میں تھیبیس کے شہر کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بلند ہونے لگے اور پورا شہر آگ کی لپیٹ میں آ کر جلنے لگا، جیسے کسی نے اس کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے اندھیرا لکھ دیا ہو۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو وقت کی آنکھ نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ وہی تھیبیس جو کبھی ایک زندہ، آباد اور خوشحال شہر تھا، اب جل کر راکھ ہو چکا تھا اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہر طرف تباہی کے آثار تھے، ٹوٹی ہوئی دیواریں، جلے ہوئے مکان اور خاموشی، ایسی خاموشی جو دل دہلا دے۔ اس کے بعد مقدونیہ کے لشکری شہر میں جگہ جگہ بکھری لاشوں کو ٹھکانہ لگانے کے لیے گڑھے اور قبریں کھودنے لگے۔ تقریباً 4000 لاشوں کو شہر سے باہر نکال کر دفن کیا گیا تاکہ اس تباہی کے نشان کو کسی حد تک سمیٹا جا سکے۔ اسی دوران سکندر شہر سے باہر ایک باغ میں اپنے محافظ دستے کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سختی کا ملا جلا اثر تھا، جیسے وہ اس ساری تباہی کو ضروری سمجھتا ہو۔ شہر سے گرفتار کیے جانے والے قیدیوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے بہت سے لشکری تھیبیس کے کھنڈروں میں بکھرے ہوئے تھے، جہاں وہ نقدی، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کی تلاش میں دیوانہ وار گھوم رہے تھے، جیسے فتح کے بعد لوٹ مار ان کا حق ہو۔ انہی قیدیوں میں جنہیں باغ میں سکندر کے سامنے لایا جا رہا تھا، ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے سکندر اعظم کے ایک لشکری کو قتل کیا تھا۔ وہ عورت غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر عجیب سا وقار اور آنکھوں میں ایک خاموش طاقت جھلک رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے 2 معصوم بچے بھی تھے جو خوفزدہ ہو کر اس کے قریب کھڑے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قیدیوں کے ہجوم میں وہ عورت سب سے زیادہ پرسکون اور بے خوف نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی اور نہ خوف، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے وہ اپنے انجام کو پہلے ہی قبول کر چکی ہو۔ اس کے برعکس باقی قیدیوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا اور ہر شخص اپنی جان کے لیے لرز رہا تھا، جیسے اگلا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہو۔ سکندر نے اس عورت کو غور سے دیکھا، پھر ایک مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں اسے مخاطب کر کے پوچھا، تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے ہمارے ایک لشکری کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ عورت نے ذرا بھی جھجک محسوس نہ کی، اس نے سر اٹھا کر سیدھا سکندر کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت جرأت مندی سے جواب دیا، ہاں یہ حقیقت ہے اور میں اس سے انکار نہیں کرتی۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا اور نہ لرزش، بلکہ ایک عجیب سی مضبوطی اور وقار تھا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے لشکر کا ایک سالار جو دراصل تھیبیس کا ایک بربری شخص تھا، زبردستی میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے نہ صرف میری بے حرمتی کی بلکہ اس کے بعد وہ میرے گھر میں اس تلاش میں لگ گیا کہ شاید میں نے کہیں سونا، جواہرات یا نقدی چھپا رکھی ہو۔ اس کی نظروں میں لالچ صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے
ہوئے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی آگ جل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، جب اس نے مجھ سے دولت کے بارے میں سوال کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری ساری دولت باغ کے کنویں میں چھپی ہوئی ہے۔ میرے یہ کہتے ہی اس کے چہرے پر لالچ کی ایک خطرناک چمک آ گئی۔ وہ فوراً مجھے ساتھ لے کر کنویں کی طرف چل پڑا جیسے اسے خزانہ ملنے والا ہو۔ اب اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی اور غرور شامل ہو گیا۔ جیسے ہی ہم کنویں کے قریب پہنچے میں نے موقع دیکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے زور سے دھکا دے کر کنویں میں گرا دیا۔ وہ چیخا، سنبھلنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ اس کے ساتھی اس کی مدد کو پہنچتے میں نے اوپر سے پتھر اٹھا کر اس پر برسانا شروع کر دیے یہاں تک کہ وہ وہیں اسی کنویں میں مر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس عورت کی بے مثال جرأت، صاف گوئی اور سچائی نے سکندر کو گہرا متاثر کیا۔ اس نے بڑی توجہ اور ہمدردی سے اس عورت کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر نرم مگر باوقار انداز میں اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ عورت نے بغیر کسی خوف کے اسی دلیری کے ساتھ جواب دیا، تم نے میرے بھائی کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کا نام تھیاجنس تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد کی جھلک ابھری مگر اس نے خود کو سنبھال کر بات جاری رکھی، میں اسی کی بہن ہوں۔ وہ کیرونیا کے میدان میں تمہارے لشکر کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کا کمانڈر تھا۔ اس نے تم لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسی میدان میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اس کے الفاظ میں فخر بھی تھا اور دکھ بھی، اور ایک ایسی خاموش آگ بھی جو شاید کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ سکندر اس عورت کی طرف گہری نظروں سے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کے چہرے کے پیچھے چھپی کہانی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دوسری طرف وہ عورت اپنا بیان دے کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، بالکل ایسے ساکت جیسے اب وہ اپنے انجام کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی اور نہ منت سماجت، بس ایک عجیب سا سکون اور قبولیت تھی جیسے وہ ہر سزا کے لیے خود کو تیار کر چکی ہو۔ کچھ لمحوں تک فضا پر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص کی نظریں سکندر پر جمی ہوئی تھی کہ وہ کیا فیصلہ سنائے گا۔ پھر اچانک سکندر نے خاموشی توڑی اور ایک مضبوط مگر غیر متوقع لہجے میں بولا، اس عورت کو رہا کر دیا جائے اور اس کے بچوں کو اس کے ساتھ کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیا جائے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ فیصلہ نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ سکندر کے اندر چھپی ہوئی ایک مختلف شخصیت کو بھی ظاہر کر رہا تھا، ایک ایسا بادشاہ جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ انصاف اور دل سے بھی فیصلہ کرنا جانتا تھا۔ اس طرح اپنے باپ فلپ کی موت کے بعد جب سکندر نے مقدونیہ کے حکمران کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو وہ تقریباً 20 سال کا نوجوان تھا، مگر اس کم عمری کے باوجود اس کے ارادے فولاد کی طرح مضبوط ہو چکے تھے۔ صرف ایک ہی سال کے اندر اس نے مقدونیہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جو سکندر پہلے کتابوں میں گم رہنے والا تنہائی پسند اور خاموش طبع نوجوان تھا، اب وہ ایک پختہ ارادے والا جری اور فیصلہ کن بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ اب اپنے سالاروں کے ہر مشورے کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتا تھا بلکہ خود سوچتا، پرکھتا اور پھر فیصلہ کرتا تھا۔ خطرات سے گھبرانے کی بجائے وہ ان کے بیچ کود پڑتا جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہی نہ ہو۔ اس کے دل میں ایک ہی عزم تھا، مقدونیہ کو دوبارہ عظیم بنانا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ سکندر کی خوش قسمتی نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک طرف تو وہ اپنے باپ کے بعد بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے تخت پر بیٹھ گیا اور دوسری طرف حالات بھی اس کے حق میں بنتے چلے گئے۔ اس کی پہلی خوشبختی یہ تھی کہ اس کے ایک قریبی رشتہ دار جو فلپ کے بعد تخت و تاج کا دعویٰ کر سکتا تھا، کسی نامعلوم سازش کے تحت زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ یوں ایک ممکنہ خطرہ خود بخود راستے سے ہٹ گیا۔ دوسری اہم خبر جو سکندر کے لیے غیر متوقع طور پر فائدہ مند ثابت ہوئی یہ تھی کہ اس کی سوتیلی ماں کلوپترا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس معصوم شیرخوار بچے کو کسی نے بے رحمی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ یہ ایک دردناک اور ہولناک واقعہ تھا، مگر اس کے نتیجے میں شاہی خاندان میں کوئی ایسا وارث باقی نہ رہا جو سکندر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا۔ یوں اب حالات مکمل طور پر سکندر کے حق میں ہو چکے تھے۔ اس کے سامنے نہ کوئی مد مقابل تھا اور نہ ہی کوئی دعوے دار۔ اب وہ بلا شرکت غیر نہ صرف مقدونیہ بلکہ پورے یونان
یونان کا واحد اور طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کی نظریں اب صرف ایک سلطنت پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر جمی ہوئی تھیں۔ تھیبیس کو فتح کرنے اور اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے بعد سکندر نے سب سے پہلا حکم جاری کیا، جو لشکر کے لیے ایک نیا اصول بن گیا۔ لشکر کے نام ہر فرمان صرف اور صرف میری طرف سے صادر ہوگا، اگر کسی غلطی یا کوتاہی کا امکان ہو تو میں خود اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ تھیبیس کی فتح کے بعد سکندر اور اس کے سالاروں کے درمیان یہ بحث چھڑ گئی کہ اب تھیبیس شہر کے ساتھ کیا جائے۔ کچھ مشورہ دے رہے تھے کہ شہر کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے زخموں کو سنبھال سکے، مگر زیادہ تر سالار چاہتے تھے کہ اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اینٹیگونس اور دیگر متعدد کمانداروں کی رائے یہ تھی کہ قلعے کو زمین بوس کر دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ تھیبیس کے لوگ پہلے بھی 2 مرتبہ مقدونیہ کے لشکروں کا مقابلہ کر چکے ہیں، اس لیے انہیں سخت سبق سکھانا ضروری ہے۔ قلعے کے گرا دیے جانے سے باقی ریاستیں اور باغی قبائل آئندہ کبھی سرکشی یا بغاوت کی سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یوں سکندر کی قیادت میں مقدونی لشکر نے تھیبیس کو مکمل تباہ و برباد کر دیا اور شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس فتح کے بعد صورتحال یہ تھی کہ سکندر نے تقریباً تمام باغی قبائل، ہمسایہ طاقتیں اور یونان کی ریاستیں اپنی مطیع و فرمانبردار بنا لی تھیں۔ صرف اسپارٹا اور ایتھنز باقی رہ گئے تھے جو آزادانہ مزاج کے حامل تھے۔ ایتھنز کے لوگ ہمیشہ سے متلون مزاج کے مالک سمجھے جاتے تھے، اگرچہ ان کے بادشاہ فلپ کے زیر اقتدار پہلے جمعیت متحدہ یونان میں شامل ہو چکے تھے اور انہوں نے فلپ کو اپنا سربراہ اور سپہ سالار اعلیٰ مانا تھا، لیکن فلپ کی موت کے وقت ایتھنز والوں نے اس کے قتل پر خوشی سے جشن منایا تھا۔ اب جب ایتھنز کے لوگوں تک یہ خبریں پہنچی کہ فلپ کے بیٹے سکندر نے اپنی جوانی میں ہی باپ سے بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی ہیں، سارے باغی قبائل اور ہمسایہ ریاستیں اس کے سامنے جھک گئی ہیں اور تھیبیس کی طاقتور ریاست پر حملہ کر کے اسے کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے، تو ان کے دل میں خوف اور حیرت نے جگہ بنا لی۔ سکندر کی تیزی، منصوبہ بندی اور بہادری نے نہ صرف انہیں حیران کر دیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ مقدونیہ کا یہ نوجوان بادشاہ ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اب اس کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ یہ ساری صورتحال ایتھنز کے لوگوں کے لیے انتہائی حوصلہ شکن تھی۔ اب وہ کھل کر یہ خدشات ظاہر کرنے لگے کہ سکندر، جس نے مختلف قبائل اور ریاستوں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے، یقیناً جلد ہی ایتھنز کی طرف رخ کرے گا۔ انہیں یہ بھی ڈر لاحق تھا کہ کہیں وہ تھیبیس کی طرح ایتھنز پر بھی حملہ نہ کر دے اور اسے کھنڈرات میں تبدیل کر دے۔ ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایتھنز کے لوگوں نے اپنے کچھ نمائندے سکندر کے سامنے بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ جس طرح اس کے باپ فلپ کے دور میں کارنتھ کے مقام پر یونان کی تمام ریاستوں اور قبائل کا اجلاس طلب کیا گیا تھا اور اس اجلاس میں فلپ کو پورے یونان کا سالار اعلیٰ اور حاکم مقرر کیا گیا تھا، ویسے ہی ایک کانفرنس دوبارہ کارنتھ میں بلائی جائے۔ سکندر اعظم نے ایتھنز والوں کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا۔ یوں فلپ کے دور کی طرح کارنتھ میں دوبارہ یونان کی ریاستوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اسپارٹا کے علاوہ تمام یونانی ریاستوں نے شرکت کی اور ایک بار پھر جمعیت متحدہ یونان وجود میں آ گئی اور سکندر کو تمام یونانی ریاستوں کا سربراہ اور سپہ سالار اعلیٰ تسلیم کر لیا گیا۔ اس طرح اپنے باپ فلپ کے مرنے کے بعد سکندر نے نہ صرف یونان کو متحد کیا بلکہ اپنے باپ سے بھی بڑھ کر طاقت اور قوت حاصل کر لی۔ یونان کے حالات اپنے حق میں کرنے کے بعد سکندر نے اب بڑی تیزی سے ایشیا پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی اور ہر پہلو سے اپنے لشکر اور منصوبوں کو منظم کر کے جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ممنون، برسین اور اناہیتا اب اپنے دستوں کے ساتھ گاڑیوں سے دمشق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ کرٹیز بھی ممنون کے انہی دستوں میں شامل تھا اور ہر قدم پر اس کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ ممنون اور اس کے اہل خانہ کی مستقل رہائش بھی دمشق ہی میں تھی، اسی لیے یہ سفر کسی اجنبی منزل کی طرف نہیں بلکہ اپنے ہی شہر کی طرف واپسی کا تھا، لیکن اس واپسی میں بھی ایک انجانی سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ دمشق پہنچ کر جب وہ اپنے قیام کے دن گزار رہے تھے تو ایک روز ایسا آیا جب ممنون اپنی وسیع و عریض حویلی میں داخل ہوا۔ آج اس کے انداز میں واضح تبدیلی تھی۔ وہ معمول کے برعکس نہایت سنجیدہ، خاموش اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دے
دے رہا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو لفظوں میں بیان کرنا آسان نہ ہو۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بریسین اور اس کی خوبصورت بہن اناہیتا نہایت سکون کے ساتھ بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھیں، تو بریسین نے فوراً اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کر لیا۔ اس نے غور سے ممنون کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو پڑھتے ہوئے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، لگتا ہے آج کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، اسی لیے آپ اس قدر خاموش اور گمسم ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ممنون آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جیسے ہر قدم اس کے لیے بوجھ بن چکا ہو۔ وہ ایک نشست پر بیٹھ گیا، پھر اس نے ایک سرسری مگر معنی خیز نگاہ باری باری اپنی بیوی بریسین اور اس کی بہن اناہیتا پر ڈالی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں تجسس بھی تھا اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ممنون نے گہری سانس لی اور دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں آج ہی یہاں سے تخت جمشید کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔